آپ کو پتہ ہے چائنا میں جو آج حالات دیکھے جا رہے ہیں، جس طرح سے ایک کرونا نام کی بیماری چائنا میں اور پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، جس کو دنیا چاہ کر بھی نہیں روک پا رہی۔ اس کرونا وائرس کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا اگر چائنا کی گورنمنٹ نے 30 دسمبر کو سچائی کو دبانے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ یہ بات ہے دسمبر 2019 کی، جب چائنا کے ایک آرتھیولوجسٹ جن کا نام ڈاکٹر لی ونلنگ تھا، انہوں نے ہاسپٹل میں موجود 7 پیشنٹ کو ایک بہت ہی خطرناک وائرس سے انفیکٹڈ ہوا پایا۔ اس وقت ڈاکٹر لی ونلنگ کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی اس وائرس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اور ڈاکٹر لی کو اس وائرس کے بہت زیادہ خطرناک ہونے کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وائرس ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کرنے والا ہے، اور اسی وقت سے انہوں نے لوگوں کو اس بیماری سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 30 دسمبر 2019 کو اپنے سوشل میڈیا گروپ پر اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو اس وائرس کے بارے میں بتایا اور لکھا کہ یہ وائرس کیسے ایک جان لیوا بیماری بن سکتا ہے، اور ان سب کو اس وائرس سے آگاہ کیا۔ آپ ان کے میسیجز کے اسکرین شاٹ کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میسیج کے 4 دن بعد ڈاکٹر لی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اور پولیس اس کی وجہ کیا بتاتی ہے کہ ڈاکٹر لی جھوٹی بیماری کی خبر پھیلا کر لوگوں میں ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس والوں نے ڈاکٹر سے ایک پیپر پر سائن بھی کروایا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ لوگوں میں شیئر نہیں کریں گے اور اس انلیگل ایکٹ کو بند کر دیں گے۔ اب ڈاکٹر لی کے اریسٹ ہونے کے بعد یہ وائرس چائنا کی ووہان سٹی میں پھیل گیا، اور تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ پولیس اور گورنمنٹ نے ڈاکٹر لی کی بات کو ایک افواہ بتا کر بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو، گورنمنٹ اور پولیس نے ڈاکٹر لی کو اریسٹ نہ کر کے فوری ہی اس وائرس کے پھیلنے پر قابو پا لیا ہوتا تو چائنا اور دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وائرس کے پھیلنے کے بعد ووہان سٹی کی سی فوڈ مارکیٹ کو بند کر دیا گیا، کیونکہ اس جگہ کو اس وائرس کا سورس پایا گیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر لی جو کہ دوسروں کی جان اس وائرس سے بچا رہے تھے، 12 جولائی 2020 کو خود اس وائرس کا شکار ہو گئے۔ اس وائرس نے ان کو کس حد تک بیمار کر دیا تھا، اس کا اندازہ آپ ان کی کال ریکارڈنگ سن کر لگا سکتے ہیں، جو کہ ان کے اور ایک CNN رپورٹر کے درمیان ہوئی تھی۔ اس ریکارڈنگ میں وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے، کیونکہ ان کو اس بیماری کی وجہ سے سانس لینے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس سب کے بعد آخر کار 7 فروری کو انہوں نے اپنا دم توڑ دیا، اور ان کی اس موت نے چائنا کے عام لوگوں کے اندر بہت زیادہ غصہ بھر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے اگر پولیس اور گورنمنٹ نے ان کو گرفتار نہ کیا ہوتا تو یہ بیماری اس قدر نہ پھیلتی۔ یہ ہیں کچھ ویڈیو جو چائنا میں ہو رہے فریڈم آف اسپیچ کے ہو رہے پروٹیسٹ کو دکھاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس سب کے بعد چائنا کے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ہزاروں لوگوں نے پوسٹ کر کے ڈاکٹر لی سے معافی مانگنے کو کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کنٹری میں فریڈم اور اسپیچ کی ڈیمانڈ بھی کی۔ لیکن چائنیز گورنمنٹ نے فوراً ہی ان سبھی پوسٹ کو سینسر کر کے ریموو کر دیا۔ آپ کو تو ہلکا پھلکا اندازہ ہوگا کہ کرونا وائرس آخر کیا ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو روکا نہیں جا رہا، اور کیسے یہ وائرس ایک انسان کو آہستہ آہستہ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے۔ اس کی وجہ جو سائنسدان بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک نئے ٹائپ کا وائرس ہے، جسے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اینٹی بایوٹک ہیں وہ سب بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے ہیں، اور یہ کہ کرونا وائرس ایک بیکٹیریا نہیں ہے بلکہ وہ ایک وائرس ہے، اور وائرس سے لڑنے والے جو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب اس وائرس پر بے اثر ہیں۔ Antibiotics won't work, that they only work against bacteria, not viruses. So really you want an antiviral treatment. So there actually isn't any treatment at the moment at all. تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی ختم۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو اس وائرس سے بچائے۔